Characteristics of art therapy is something کہ اس کے بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. سب سے بڑا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ اس کا کردار ہے. کریٹیو ٹیکنیکس ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ مینٹل ہیلتھ کی جو پروموشن ہو یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آسانی سے ہو سکے. another thing is کہ دا کریکٹرسٹک آرٹ تھراپی کی یہ ہے کہ ایز اے کلینیشین ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو اس کے پروسیس میں بلیو کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بلیو ان دا پروسیس آف آرٹ تھراپی. یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے. اف دیر از نو بلیو یو کین ناٹ ورک. اوکے, ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا کے اندر آرٹ کی تاریخ میں دیکھ لیں, دنیا کے بہترین مجسمے, عجائب گھر, آرٹ پیسز دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں چاہے وہ ببلیکل ہوں, چاہے وہ کسی بھی فارم کے اندر ہو, انڈین ہو, سب کانٹیننٹ میں ہو, دیٹ آرٹ تھراپی یا آرٹ میں کتنا زیادہ ایکسپریس کیا ہے. تو بیسکلی مینٹل ہیلتھ ہوتی اس وجہ سے ڈسٹرب کہ جب ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, ہم لوگوں کو ایک وے دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسپریس کر سکیں. سو دنیا کی تاریخ کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ آرٹ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن آرٹ تھراپی پراپرلی 1940 کے اندر فارملائز ہوئی ایز اے فارم آف تھراپی. ایز اے فارم آف تھراپی فرسٹ ٹائم اس کو ریکگنائز کیا گیا 1940. بہت سارے ڈاکٹرز, بہت سارے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کے اندر ہم نے جب انہوں نے دیکھا کہ آرٹ تھراپی کے ذریعے کتنے زیادہ اسٹریسز کم ہو رہے ہیں, کیونکہ ان ہیلتھ سائیکالوجی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریسز کی وجہ سے آپ کی کتنی کرونک النیسز ہوتی ہیں, کتنی زیادہ, جس میں بلڈ پریشر, جس میں بلڈ کے ایشوز, جس میں امیونٹی پرابلم, جس میں کینسر, اوبیسٹی, کارڈیوواسکولر پرابلمز, یہ سب کے سب اسٹریس بیسڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی کہیں 100% اسٹریس بیسڈ ہی ہیں. جب آپ کا اسٹریس ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کی کوگنیٹیو فنکشننگ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ دنیا میں بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے اس آرٹ تھراپی کو ہم نے انٹیگریٹ کیا بہت ساری تھراپیز کے اندر. اٹس ناٹ اونلی دا سائیکالوجی, سائیکیٹری, بلکہ کنونشنل میڈیسن کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹس کو جلد از جلد اسٹریس سے ریلیز دیا جائے اور وہ بہتری کی طرف آئے. تھینک یو.